السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ آ گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو معروف رہنما ہیں وہ نااہل قرار پائے ہیں، ان کی جو سزائیں ان کو دی گئی ہیں، جن میں آپ جانتے ہیں کہ عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، اس کے علاوہ اس سے قبل جو پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن رہنما تھے ان کو بھی نااہل کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ کیوں ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے، تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن ہے، اور خود مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کس حکمت عملی کو بہتر سمجھتی ہیں اور وہ ان کو اختیار کرنا چاہیے، اس پر بات کی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل یہ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ بلا شبہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ مثال کے طور پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو دور ہے اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اسی طرح جو سب سے پہلے جو صدر ایوب خان تھے انہوں نے اپوزیشن کے خلاف اقدامات اٹھائے تھے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا دور آتا ہے، پھر مرحوم ضیاء الحق کا آتا ہے، پھر پرویز مشرف کا دور حکومت آتا ہے، اور اب آج جو ہے اس وقت شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم ہے۔ مگر جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ کسی طور پر نہ تو ان کو جمہوری کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ پاکستان کے عام آدمی کے مفاد میں ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن ہے۔ آپ جانتے ہیں 5 اگست کے حوالے سے تحریک انصاف نے ایک جو ہے وہ کمپین شروع کر رکھی ہے کہ جناب احتجاج کیا جائے گا، بھرپور احتجاج کریں گے، عمران خان کو رہا کریں گے، مگر جو زمینی حقائق ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہے۔ اس کی جو بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بیشتر رہنما ہیں وہ وکٹ کے دونوں اطراف کھیل رہے ہیں، یعنی کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ حکومت سے بھی رابطے میں ہیں اور دوسری طرف وہ تحریک انصاف کے بھی گن گا رہے ہیں، اور یوں ایک ابہام کی سی صورتحال ہے، ایک گو مگو کی صورتحال ہے، ایک غیر یقینی صورتحال ہے، جس کے پیش نظر یہ کہنا بہت زیادہ مشکل ہے کہ تحریک انصاف کو بڑا شو کر پائے گی۔ اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک اور جو فیصلہ ہے وہ سرگودا سے بھی آ سکتا ہے، کچھ لاہور میں مقدمات ہیں ان کے فیصلے بھی آ سکتے ہیں، یہ جو 3 4 5 دن ہیں، یعنی کہ 5 اگست سے قبل اگر ایسے دن آ جاتے ہیں تو یقینی طور پر اس کے میں جو مورال ہے پارٹی کا وہ ڈاؤن ہوگا، اور ورکر جو ہے وہ جیسے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے اس ویلاگ میں کہ وہ اب مزید جو ہے وہ لڑنے کو شاید تیار نہیں ہے۔ بنیادی طور پر جو لیڈرشپ ہے وہ موجود نہیں ہے، عمران خان جیل میں بند ہے، اس طرح جو بشرا بی بی ہیں وہ بھی جیل میں بند ہے، تحریک انصاف کے دیگر جو لوگ ہیں وہ تر بتر ہے۔ یہ اب پیشن گوئی بھی نہیں کی جا سکتی کہ تحریک انصاف کو بڑا مومنٹم بنائے گی۔ ناظرین، جیسے میں نے ذکر کیا تھا ابتدا میں کہ سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف قومی اسمبلی سے نکل آئے، صوبائی اسمبلی سے نکل آئے، دیگر وہ حکومتیں چھوڑ دے، یہ پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی کر چکی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ غلطیاں کی تھیں اور اس کا خمیازہ بھی انہوں نے بھگتا تھا۔ اب اگر تحریک انصاف اس قسم کی غلطی کرے گی تو یقینی طور پر اس کو اس کے جو سیاسی دشمن ہیں، سیاسی حریف ہیں، وہ اس کو ویلکم کریں گے اور بآسانی نئے انتخابات ہو جائیں گے اور ان کی جگہ سے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا JUIF یا دیگر جو حکومت کی حمایتی جماعتیں ہیں وہ اپنے بندے منتخب کروا لے گی اور یوں راوی چین ہی لکھے گا۔ تحریک انصاف کی جو سب سے بہتر اسٹریٹجی ہو سکتی ہے میرے خیال کے مطابق وہ یہ ہے کہ وہ ایوان میں موجود رہے، قومی اسمبلی میں موجود رہے، سینٹ میں موجود رہے، صوبائی اسمبلیوں میں موجود رہے اور وہاں پر اپنا نہ صرف احتجاج ریکارڈ کرے بلکہ ہم بارہا یہ گزارش کر چکے ہیں کہ تحریک انصاف کوئی عوامی مفاد کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھائے، کوئی متبادل پلان پیش کرے کہ یہ ہونا چاہیے لوگوں کی مشکلات کو، مسائل کو حل کے لیے۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں آپ جانتے ہیں آئے روز بڑھتی رہتی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ملک میں دہشت گردی کے جو معاملات ہیں، ایون خیبر پختونخوا میں جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل مرتب کرے اور قوم کے سامنے، میڈیا کے سامنے رکھے۔ اگر اس کو یہ شکایت ہے کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اس کی بات نہیں سنتا تو سوشل میڈیا کا ان کا ایک نیٹ ورک ہے وہاں پر موجود ہے، مگر اگر وہ یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کر رہی ہے تو یہ اس کی نالائقی ہے، نااہلی سے گما ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کو جو ہے اپنی اپوزیشن جاری رکھنی چاہیے، قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور سینٹ میں بھی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ بھی۔ پھر تحریک تحفظ جو آئین پاکستان جو پلیٹ فارم ہے اس کو تحریک انصاف نے یعنی کہ جو سولو فلائنگ کی اسٹریٹجی ہے عمران خان کی
یا پھر پی ٹی آئی کے جو لوگوں کی وہ یقیناً فیل ہو چکی ہے اس وقت۔ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی کہ سولو فلائنگ کی جو پالیسی تھی پی ٹی آئی کی وہ ناکام رہی ہے۔ عمران خان صاحب چونکہ جیل میں بند ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ ان کے حامی کہتے ہیں کہ ان کو سلیکٹڈ انفارمیشن دی جاتی ہے، سلیکٹڈ لوگ ملتے ہیں اور ایک مخصوص نیریٹو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جس کے وجہ وہ فیصلے کرتے ہیں، اور بس اوقات وہ فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ اگر ان کو معلومات دی بھی جا رہی ہیں، اس کے باوجود اگر وہ کچھ نہیں کر رہے، تو یہ جو اسٹریٹجی تحریک انصاف کی سولو فلائنگ کے حوالے سے یہ یقینی طور پر ناکام رہی ہے۔ اس وقت سیاست میں ایک پرانا ناظرین اصول ہے، دیکھو اور انتظار کرو۔ پی ٹی آئی کے لیے بھی بیسٹ یہی ہے کہ وہ دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اختیار کرے، اور یہ جو بات چند ہفتے قبل یا روز قبل جو آئی تھی کہ ایوان صدر جو ہے میں تبدیلی آ سکتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے، اور کچھ لوگ جو باخبر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک اس خبر کی جو افادیت ہے وہ برقرار، اگرچہ تمام فریقین نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اس کو فیک نیوز قرار دیا ہے، مگر یہ امکان جو ہے وہ بدستور موجود ہے کہ ایوان صدر میں تبدیلی ہے۔ اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ایوان صدر میں کوئی تبدیلی آئندہ چند مہینوں میں آتی ہے، تو یقینی طور پر اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے جو سیاسی منظرنامے پر پڑے گا، اور ہماری جو سیاسی شطرنج ہے اس میں جو مورے ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کے لیے جو سب سے ایک جو بہتر حکمت عملی ہے وہ عوام کے مسائل کے حل کے حوالے سے اپنا موقف پیش کرنا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اب تک یہ کارنامہ سر انجام نہیں دیا جبکہ وہ اپوزیشن میں موجود ہے۔ آئندہ یقینی جو چند روز ہیں، جو چند ہفتے ہیں، وہ بڑا اہم ہے۔ 5 اگست کو پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے، کیا کرے گی، جسے میں نے ذکر کیا کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہونے جا رہا۔ یقیناً سمبولک طور پر تحریک انصاف کو احتجاج کرنا چاہیے، مگر اتنی بڑی کال نہیں دینی چاہیے، لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، لوگ موبلائز ہوں گے بھی نہیں جو اب تک جو آثار ہیں، پی ٹی آئی کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو ایوان کے اندر کرنی چاہیے، اور جو تحریک تحفظ آئین پاکستان پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے منظم انداز میں اگر وہ آگے بڑھے گی تو وہ حکومت پر دباؤ بھی بڑھا سکتی ہے، اور شاید اپنی جو سیاسی بقا ہے اس کا بندوبست بھی کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ میں میزبان ظہیر الدین بابر کو ناظرین اجازت دیجیے، نئے ویلا کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان۔